ہماری زندگی میں مٹاس پیدا ہو جائے گا، ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، ہماری زندگی سے تمام رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ مدرسے میں بھی یہی حکم دیتے ہیں سب طلباء و طالبات کو، تمام پریشانیوں کو خوشیوں، تمام غموم و حموم کو وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، درود شریف کی عظمت، درود شریف کی فضیلت، درود شریف کے کمالات سے آپ یقیناً بے خبر نہیں ہوں گے کہ جتنے کمالات درود شریف میں ہے وہ کسی دوسرے وظیفے میں ہے ہی نہیں۔ درود شریف سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے حبیب پر، میرے محبوب پر۔ دیکھو، جب ہم عشق مجازی کو لے لیں، یہ تو عشق حقیقی ہے نا، اللہ و رسول کی محبت، وہ تو عشق حقیقی ہے۔ عشق مجازی میں دیکھیں، جب انسان کو انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو عاشق جب محبوب کی تعریف سنتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ جب سنتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوگا، اس بندے کو کتنے انعامات دے گا۔ ہم تو قادر نہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ نہیں کہ ہم بھائی عشق مجازی میں، تو عشق حقیقی، اللہ و رسول کا عشق تو عشق حقیقی ہے۔ جب کوئی درود دل و محبت سے پڑھتا ہے، پیار سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنا خوش ہوگا، اور جب خوش ہوگا تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اپنی طرف سے کتنے انعامات دے گا۔ یہ دیکھو، یہ شہد کی مکھی کو دیکھو، شہد کی مکھی، اس کا جو شہد ہے میٹھا کیوں ہے یہ بتاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلے میں صحابہ بھی تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ کرنا پڑا، اور جب پڑاؤ کرنا پڑا تو ادھر اعلان ہوا کہ بھائی ادھر کھانا کھا لو، اپنی روٹی نکال کر کھانا کھا لو۔ تو صحابہ کرام کے پاس تھیلیوں میں دیکھا تو روٹی تو موجود تھا لیکن سالن موجود نہیں ہے۔ ابھی روٹی بغیر سالن کے کھانا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ کس طرح فراہی سے دے رہا ہے، پھر بھی ہم ناشکرا ہے، پھر بھی شکر نہیں کرتے ہم۔ جب کسی سے پوچھو تو کہتے ہیں بس گزارا چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یار وقت ٹھیک سے نہیں گزر رہا، ہم پریشان ہیں، ہمارا رزق تنگ ہے، حالانکہ بہت فراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ روٹی تو ہے، سالن نہیں ہے۔ تو صحابہ میں نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بنبنا رہی ہے، بار بار مسلسل بنبنا رہی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی بنبنا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ کو تو پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے بے شمار ہیں، وہ تو سب کی بولی، ہر چیز کی بولی جانتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی سے پوچھا کیوں بنبنا رہی ہو؟ تو مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے، اور ہم نے ادھر قریب ہی ایک جگہ میں اب ہمارا چھتا ہے، ہم نے بہت اچھا شہد تیار کر لیا ہے، لیکن ہم لا تو نہیں سکتے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہم خود تو لا نہیں سکتے، تو کسی کو ہمارے پاس بھجوا دو کہ وہ جا کر وہ شہد آپ سب کے لیے لائے اور وہ آپ سالن کے طور پر استعمال کریں، روٹی کے ساتھ کھا لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس مکھی کے ساتھ بھیجا، تو حضرت علی نے ایک پیالہ لے کر مکھی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا چھتا جو ہے
ادھر سے نکال کر سارا پیالے میں نچوڑ دیا وہ شہد، اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، تو دیکھا کہ وہی مکھیاں کوئی دوسری وہ شہد کی مکھی پھر بن بنا رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی تو پھر بن بنا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے میں نے ایک سوال پوچھا ہے، وہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ وہ سوال کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ تم کس طریقے سے یہ شہد تیار کر لیتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم مختلف پہاڑوں بیابانوں میں جاتے ہیں اور مختلف پھولوں سے رس چوستے ہیں اور اس سے پھر شہد تیار کر لیتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ ان پھولوں میں تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پیکے بھی ہوتے ہیں، جو کہ دیکھو آپ نے دیکھے نا سارے پھول تو میٹھے نہیں ہوتے، اس میں کتنے ایسے پھول ہوتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں، لیکن آپ کس طریقے سے پھر اس سے میٹھا شہد بن جاتا ہے؟ تو یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ جب ہم چوستے ہیں کسی پھولوں کو تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، ہمارا ایک، دیکھو آج سائنس بھی یہی کہتی ہے، سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ ان مکھیوں کا ایک ملکہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے ملکہ، وہ سب کا انتظام برابر کرتی ہے، ان کے سب انتظامات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سب مکھیاں اس کی بات مانتی ہیں۔ تو یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دی، آج سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے معجزات ہیں۔ تو اس مکھی نے کہا کہ وہ سردار آپ پر درود پاک شروع کر دیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو ہم سب بھی اس کے ساتھ ہی درود پڑھتے جاتے ہیں، وہ رس چوستے ہیں، اور اس رس سے جب شہد میٹھا بن جاتا ہے وہ آپ پر درود پاک کی وجہ سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جب شہد کی مکھیاں کڑوے کڑوے پھل، کڑوے کڑوے پھول اس کی جوس چوستی ہیں اور درود پاک کی برکت سے وہ میٹھا بن جاتا ہے۔ شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے، آپ نے کبھی شہد کو کڑوا دیکھا ہے یا چوسا ہے؟ میٹھا ہی ہوتا ہے نا، یہ درود پاک کی برکت سے میٹھا ہوتا ہے۔ تو جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہماری زندگی کیسے بھئی میٹھا نہیں بن جائے گی، ہماری زندگی میں مٹھاس پیدا ہو جائے گا، ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، ہماری زندگی سے تمام رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اپنے منہ کو ہمیشہ میٹھا کرو، میٹھا رکھو درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے منہ میں، ہمارے منہ میں مٹھاس ہوگی جب ہم درود پاک پڑھیں گے۔ تو کم از کم صبح و شام 100 بار درود پاک پڑھا کرو، اور جمعہ کے دن خصوصاً 1000 بار کم از کم پڑھا کرو۔ ہم اپنے مدرسے میں بھی یہی حکم دیتے ہیں سب طلباء و طالبات کو کہ جمعہ کے دن لازمی ہے کہ آپ نے 1000 بار پڑھنی ہے، کیونکہ طالبات تو ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں تو اس لیے ان کو کہتے ہیں لازم، حالانکہ فرض نہیں ہے، لیکن ہم ان پر اس لیے لازم کر دیتے ہیں تاکہ ان کو عادت پڑ جائے، پھر انشاءاللہ ہمیشہ زندگی کا روٹین بنے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو خوش رکھے، تمام پریشانیوں کو اس درود پاک کی برکت سے تمام پریشانیوں کو
خوشیوں میں اور سکون و اطمینان میں بدل دے، تمام غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔